السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان پر پہلا فرض نماز ہے اور روز محشر اسی کے متعلق سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ جہاں نماز کے دینی اور روحانی فضائل ہیں، وہیں اس کے بے شمار طبی، سائنسی اور دنیاوی فوائد اور برکات بھی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز میں پوشیدہ ایک ایسے ہی راز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے جان کر آپ ضرور حیران رہ جاؤ گے۔ کبھی نماز پڑھتے وقت آپ نے سوچا ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے اور 1 رکوع ہی کیوں ہیں؟ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز کا فریضہ مقرر کیا تو یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے بے شمار حکمتیں ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور ان 2 سجدوں کی حکمت کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک سجدہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ جب فرشتے سجدے سے اٹھے اور دیکھا کہ سجدہ نہ کرنے پر شیطان کو تا قیامت سزا ہوئی تو انہوں نے ایک اور سجدہ شکرانہ ادا کیا کہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بعض علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اولاد آدم علیہ السلام سے عہد لیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب اے حبیب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں ان کی اولاد سے عہد لیا، اس وقت اللہ نے انہیں بطور تصدیق سجدے کا حکم دیا تو اللہ کے حکم پر تمام مسلمان سجدہ ریز ہو گئے، لیکن کافر کھڑے محروم رہ گئے۔ جب مسلمانوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور دیکھا کہ کفار نے سجدہ نہیں کیا تو وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدہ اول کی توفیق دی۔ لہذا نماز میں 2 سجدے فرض اور لازم ہو گئے اور رکوع ایک ہی رہا۔ اب اس ایک سجدے کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ جدید سائنس کی روشنی میں انسان گوشت پوشت اور ہڈیوں سے مرکب ایک پتلا نہیں، بلکہ اس خاکی وجود کے اندر ایک نوری جوہر بھی ہے، اور ہر انسان کے اندر 3 جنریٹر کام کر رہے ہیں۔ انسان جب نیت باندھنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کی جڑوں پر انگوٹھے لگاتا ہے تو ایک خاص برقی رو کان کی جڑ میں موجود باریک رگوں کو اپنا کنڈنسر بنا کر دماغ کی طرف جاتی ہے اور ان خلیوں کو چارج کرتی ہے جن کو شعور نظر انداز کر رہا تھا، اور جب یہ خلیے چارج ہوتے ہیں تو دماغ میں روشنی کا ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور تمام اعصاب اس دھماکے سے متاثر ہو کر دماغ کے اس خاص حصے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جن میں روحانی صلاحیتیں مخفی ہیں۔ دوسری طرف دماغ سے ایک برقی رو ہاتھوں میں منتقل ہو جاتی ہے، اور جب دوسرے جنریٹر یعنی نفس زیر ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھوں میں موجود کنڈنسر سے نیچے جنریٹر میں بجلی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور زیر ناف ہاتھ باندھنے کی وجہ سے جنسی نظام کو طاقت ملتی ہے۔ جب ہم ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو بازوؤں، گردن کے پٹھوں اور شانے کے پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ دل کے مریض کے لیے ایسی ورزش بہت مفید ہوتی ہے، جو کہ نماز پڑھنے سے خود بخود ہو جاتی ہے، اور یہ ورزش فالج کے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق نماز میں قیام سے دل کا بار ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وزن دونوں پاؤں پر متوازن پڑتا ہے، اور آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی رہنے سے دل کی یکسوئی سہل ہو جاتی ہے۔ انسان میں قوت مدافعت اور اعصاب میں توانائی پیدا ہوتی ہے، اور رکوع سے کمر درد کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ رکوع کی حالت میں اوپر کے آدھے جسم میں جھکنے کی وجہ سے زیادہ خون پمپ ہوتا ہے۔ اسی طرح قوما کرنے یعنی دوبارہ حالت قیام میں آ جانے سے چہرے اور سر کا دوران خون جو حالت رکوع میں بڑھ گیا ہوتا ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، جس سے شریانوں میں لچک کی طاقت بڑھنے سے ہائی بلڈ پریشر اور فالج کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کی شریانوں کی طرف خون زیادہ ہو جاتا ہے،
جسم کی کسی بھی پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں جاتا، صرف سجدے کی حالت میں دماغی اعصاب اور سر کے دیگر حصوں کی طرف خون متوازن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور نگاہ تیز ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا گھٹنوں اور پنڈلیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ نماز کے اختتام پر جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس عمل سے گردن کے عضلات کو طاقت ملتی ہے اور انسان حشاش بشاش اور توانا رہتا ہے۔ ان سب باتوں کا فائدہ اس وقت پہنچتا ہے جب ہم نماز پوری توجہ، پورے آداب اور سنت کے مطابق ادا کریں اور جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اب نماز ادا کرنے میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں تو اس کا اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا، جس کے بارے میں ایک امریکی ڈاکٹر کا بیان بھی آیا تھا، جس نے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ سارے ملک میں نماز کو لاگو کر دوں، کیونکہ جتنی اسٹڈی اس معاملے پر میں نے کی ہے تو میں یہ جان چکا ہوں کہ اس کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ کوئی حد نہیں۔ اگر انسان کے جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل ایک پمپ کی طرح ہے، اس کا ایک ان پٹ بھی ہے اور آؤٹ پٹ بھی۔ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے جو حصے نیچے ہوتے ہیں ان میں پریشر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً 3 منزلہ عمارت ہو اور نیچے پمپ لگا ہو تو نیچے پانی زیادہ ہوگا اور دوسری منزل پر بھی کچھ پانی پہنچ جائے گا، جبکہ تیسری منزل پر تو بالکل نہیں پہنچے گا۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سوچیں تو انسان کا دل خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے اور یہ خون نیچے کے اعضاء میں بالکل ٹھیک پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن اوپر کے اعضاء میں اتنا نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ جب کوئی ایسی صورت آتی ہے کہ انسان کا سر نیچے ہوتا ہے اور دل اوپر ہوتا ہے تو خون سر کے اندر بھی اچھی طرح پہنچ جاتا ہے۔ آدمی سجدہ تھوڑا لمبا کر لے تو محسوس ہوتا ہے کہ چہرے کی جو باریک باریک شریانیں ہیں ان میں بھی خون پہنچ گیا۔ عام طور پر انسان بیٹھا، لیٹا یا کھڑا ہوتا ہے۔ بیٹھنے، کھڑے ہونے اور لیٹنے سے انسان کا دل نیچے ہوتا ہے جبکہ سر اوپر ہوتا ہے۔ ایک ہی صورت ایسی ہے کہ نماز میں جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل اوپر ہوتا ہے اور سر نیچے، لہذا خون اچھی طرح چہرے کی جلد میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین یا رب العالمین۔